فاتحین نے رات قلعے کے باہر ہی بس کی، صرف پھاٹک پر اپنا قبضہ رکھا، شہر پر قبضہ نہیں کیا۔ سویرے صفحے بننے لگی، حالانکہ قلعے کے بوجھ سپاہیوں سے خالی تھے اور فصیل پر کبھی کبھی کسی شہری کا خوفزدہ چہرہ نظر آ جاتا تھا۔ قلعے کا پھاٹک پوری طرح کھول دیا گیا اور فاتحین کا پہلا دستہ اپنے نیزوں میں سفید اور سیاہ پرچم لگائے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوا تو ہر گھر کا دروازہ مضبوطی کے ساتھ بند کر لیا گیا، کیونکہ انسان کی متاع عزیز کا نام زندگی ہے۔ آبادی کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجی تو شہر میں ہر باشندے کو موت کی آہٹ سنائی دی۔ اجنادین کے رہنے والوں، کلیسا کے سامنے جمع ہو جاؤ، فاتحین کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ یہ موت کا اعلان تھا۔ موت کے اعلان کو سننے کے بعد بھی کوئی باہر نہیں آیا۔ کلیسا کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پکارنے والے نے کلیسا کے دروازے پر بھی آواز نہیں، اجنادین کے رہنے والوں، کلیسا کے سامنے جمع ہو جاؤ۔ ایک بوڑھا پادری سفید دودھ ایسے کپڑے پہنے ہوئے کلیسا کے دروازے پر آ کھڑا ہوگا۔ اس نے منادی کرنے والے سے پوچھا، تمہارا سردار کون ہے؟ عمر ابن العاص، اس سوار نے جواب دیا۔ پادری نے پوچھا، اجنادین کے رہنے والوں کو اسی کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا؟ ہاں، سوار نے جواب دیا۔ پادری نے پوچھا، اس کا تمہارے نبی کا رشتہ کیا ہے؟ سوار نے جواب میں کہا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کیا تمہارے نبی نے نہتوں کو قتل کا حکم دیا ہے؟ پادری نے پوچھا۔ نہیں، سوار نے جواب دیا، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں نہتے، بچوں، عورتوں، پادریوں اور ان لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے جنہوں نے ہتھیار رکھ دیے ہوں۔ ایک لہجہ بھر ٹھہر کے پادری نے کہا، اچھا تم اپنے کام سے جاؤ۔ سوار آگے بڑھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد جب امیر لشکر عمر ابن العاص کلیسا کے میدان میں پہنچے تو وہاں صرف ایک آدمی تھا، کلیسا کا پادری۔ پادری نے اطمینان کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تمہارے سردار کب آئیں گے؟ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پادری کی طرف دیکھ کر جواب دیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس لشکر کا سردار بنایا ہے۔ اس نے غور سے انہیں دیکھا، پوچھا، کیا تم محمد صاحب کے حواری ہو؟ حضرت عمر ابن العاص نے جواب دیا، ہم دین کے بارے میں جبر سے کام نہیں لیتے۔ پادری نے کہا، ہمارا دل تمہارے دین کو پسند نہیں کرتا، اب ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ حضرت عمر ابن العاص نے جواب دیا، جو لوگ ہماری اطاعت کریں گے انہیں امان دی جائے گی، ہم ان کے دین اور ان کی زندگی کے نگراں بن جائیں گے، اور جو لوگ اطاعت نہیں کریں گے انہیں شہر سے جانے کی اجازت ہے۔ دونوں باتیں معقول ہیں۔ پادری نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم یا تو ہمیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کرو گے یا پھر مار ڈالو گے۔ رومن اور پارسی یہی کرتے ہیں۔ تم بھی رومن ہو؟ حضرت عمر ابن العاص نے کہا، کیا یہ طریقہ تمہیں پسند ہے؟ پادری نے جواب دیا، رومن شہنشاہوں نے کلیسا کو اپنا غلام بنا لیا ہے، ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر ابن العاص نے کہا، افسوس تم لوگوں نے اپنے دین کو بیچ ڈالا، کبھی کلیسا لوگوں کا معبود بن جاتا ہے اور کبھی کیسر۔ تم لوگ حق کی بات کہنے کی جرات نہیں رکھتے۔ اگر تم اپنے وعدے پر سچے ہو تو میں عیسائیوں کو بلاؤں؟ پادری نے حضرت عمر ابن العاص کی بات کا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا، ہم جھوٹ نہیں بولتے اور جو وعدہ کر لیتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ پادری یہ وعدہ لے کر گیا، وہ اہل اجنادین کو کلیسا کے میدان میں جمع کر دے گا۔ اس دن جب سپہ سالار لشکر اسلام نے عیسائیوں کے سامنے دونوں باتیں پیش کی، یا تو اطاعت کرو اور اجنادین میں رہو، یا جلا وطن ہو جاؤ اور جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو کتنے ہی لوگ بیت المقدس اور ساحل کے گمنام شہروں کی طرف نکل گئے اور کتنے ہی ایسے تھے جو اجنادین میں رہ گئے۔ جب اہل شہر کے معاملے سے فرصت ملی اور نظم و نسق کا معقول انتظام کر دیا گیا اور تھکا ہوا لشکر اجنادین کے حصار کے اندر سستانے کے لیے اتر پڑا تو امیر لشکر کے سامنے مصری قیدی پیش کیے گئے جنہیں قاسم نے گرفتار کیا تھا۔ لاؤ وہ تصویر ہمیں دو، حضرت عمر ابن العاص نے حکم دیا۔ مصری حسینہ نے اپنے ملکہ ارمنوسا کی تصویر امیر لشکر کو دی۔ انہوں نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ زلیخا کی ہم قوم ہے، زلیخا جس نے ایک پیغمبر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قاسم نے جھک کر ملکہ ارمنوسا کی تصویر دیکھی، اس کی نگاہیں جم کر رہ گئیں۔ وہ تصویر کے حسن میں کھو گیا اور اسی عالم خود فراموشی میں سردار کے ہاتھ سے تصویر لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ حضرت عمر ابن العاص نے قاسم کی اس مدہوشی کو دیکھا، مسکرا کر تصویر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہ زلیخا کی ہم قوم ہے جس نے ایک پیغمبر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم پیغمبر نہیں ہو، بہک جاؤ گے۔ میں نے مصر میں ان عورتوں کو دیکھا ہے۔ قاسم نے کہا، تم مصر جا چکے ہو؟ عمر ابن العاص نے پوچھا۔ جی ہاں، قاسم نے جواب دیا، وہ بڑا ہی حسین ملک ہے، پھلوں اور سبزہ زاروں کی جنت ارضی۔ مصری کنیز نے کہا، امیر ہمیں مصر جانے کی اجازت دو۔ حضرت عمر ابن العاص نے جواب دیا، چند روز ٹھہرو، جنگ کا ہنگامہ کم ہو جائے
ابھی کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ پھر قاسم سے کہا، اسے اپنی نگرانی میں رکھو، ہم قسطنطین کو تلاش کریں گے۔ وہ میدان جنگ میں نہیں تھا، قلعے میں بھی نہیں تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے اجنادین میں موجود تھا۔ ممکن ہے پادری اس کے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن پادری نے اتنا ہی بتایا کہ شام تک قسطنطین شہر میں تھا، لیکن اب معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ کسی سے بھی مفروض شہزادے کا پتہ نہ مل سکا۔ رومی سپہ سالار اعظم اتربون یروشلم میں داخل ہوا، یا اس کا بہت ہی سرد مہری کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ 2 دن بعد وہ کلیسا قیامت میں پادری سفرینوس سے ملا۔ یہ جگہ تھی جہاں یہودیوں کی شکایت پر یونانیوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ بعد میں اس جگہ یہ مقدس گرجا گھر تعمیر کیا گیا، جس کا نام کلیسا قیامت رکھا گیا۔ اتربون نے پادری کے دامن کو بوسہ دے کر کہا، مقدس باپ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسیحیت پر کیسی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ریگستان عرب کے یہ کافر ہمارے شہروں کو برباد کرنے کے بعد مقدس مسیح کے کلیسا قیامت تک پہنچنے والے ہیں۔ ہر مسیحی کا فرض ہے کہ جس طرح اسی شہر میں یونانیوں اور ایرانیوں کا اس سے پہلے مقابلہ کیا جا چکا ہے، اسی طرح ان کافروں کا بھی مقابلہ کیا جائے۔ سفر نیویس نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا، تم سپہ سالار ہو، جنگ کے بارے میں مناسب فیصلہ کرنا تمہارا ہی کام ہے۔ اتربون نے پادری کے خشک لہجے کو سمجھتے ہوئے کہا، لیکن آپ کی روحانی مدد کے بغیر میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کب سے؟ پادری نے کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ادھر بیٹھو، میں بھی سنوں کہ مسلمانوں کی طاقت کے مقابلے کے لیے روحانی مدد کی ضرورت کیوں آ پڑی ہے۔ اتربون نے جواب دیا، مسیح کی مدد کے بغیر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پادری سفر نیویس کے بیٹھنے کے بعد اتربون بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پادری نے ہنستے ہوئے کہا، خوب، شام کی سرحدوں پر مسیح کی ضرورت نہیں پڑی، یرموک اور دمشق میں بھی مسیح یاد نہیں آئے، قیصاریہ اور اجنادین میں رومی لشکر کی طاقت پر اعتماد باقی رہا۔ اس نے اتربون کی طرف دیکھتے پوچھا، کیا تمہاری فوجوں کی طاقت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے؟ اتربون کی تیوری پر شکن آ گئی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، رومی طاقت لامتناہی ہے۔ شام اور فلسطین کو کافروں کی غلامی سے بچا لیں۔ مقدس شہر ایلیا میں کافروں کا داخلہ پوری عیسائی دنیا کے لیے ایک عظیم حادثہ ہوگا، اور جہاں مسیح کا نام لیا جاتا ہے وہاں محمد کا ذکر کیا جائے گا۔ رومی اپنی جانوں کی بازی لگا کر مسیح کے مقدس شہر کو بچانا چاہتے ہیں۔ سفر نیویس اس کی بات غور سے سنی، پھر کہا، ہم نے مسلمانوں کے بارے میں جتنا معلوم کیا ہے وہ تمہاری باتوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دمشق سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مسلمان ہمارے گرجوں سے تعارض نہیں کرتے، وہ مذہبی آزادی میں ہماری مذہبی رومیوں سے اچھے ہیں۔ پادری نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا، کلیسا اس جنگ سے الگ رہے گا، ہم فاتحین کے غصے کا نشانہ نہیں بنیں گے۔ تمہاری شکست خوردہ قوم مسلمانوں کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتی۔ جب تم دمشق اور اجنادین کو نہیں بچا سکے تو یروشلم کو بھی نہ بچا سکو گے۔ بہتر یہی ہے کہ صلح کر لو۔ اتربون نے ہنستے ہوئے کہا، یہ آپ کا خیال ہے، مصر سے تازہ دم فوجیں آنے والی ہیں، ہم یروشلم کو آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ سفر نیویس نے کہا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایرانیوں کی طرح واپس چلے جائیں، شاید وہی قوم ہے جس کے لیے توریت میں یروشلم کی وراثت لکھی ہوئی ہے۔ اتربون نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ باہر چلا گیا۔ یروشلم کے عیسائی اختلاف میں گرفتار تھے تو مسلم سالار لشکر علقمہ بن حکم مسرور مکی اور ابو ایوب مالکی رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی فوجیں لے کر اجنادین سے نکلے اور یروشلم کے چاروں طرف رفح، غازہ، سبتہ، نوبلس، لد، امراس، بیت جبرین اور یافا پر قبضہ کر کے یروشلم کو گھیر لیا۔ پھر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اجنادین سے نکلے اور قلعہ بند شہر پر دشمن اور رم اللہ کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ لیکن یہ شہر جو اہل شہر کے لیے مقدس تھا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل تھا، جہاں قدم قدم پر عیسائیوں کی زیارت گاہیں تھیں اور پورا شہر عیسائی ہی تھا، تو رومیوں کی عداوت کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی کلیسا قیامت کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے؟ مسلمان جن کے بارے میں اتربون بہت ہی مکروہ پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ شدید مقابلہ شروع ہو گیا۔ 1 ماہ گزر گیا لیکن یروشلم کی کمزوری کے آثار نظر نہ آئے۔ تب عمر ابن العاص نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کمک کے لیے لکھا، السلام علیکم، میں سخت دشمن کا مقابلہ کر رہا ہوں اور ایسے شہروں میں ہوں جو آپ کے لیے اپنی سپرس جھکا چکے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ انہی دنوں اتربون نے سالار لشکر اسلام کو ایک خط لکھا، تم میرے دوست اور مد مقابل ہو، تمہیں اپنی قوم میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو مجھے اپنی قوم میں ہے، باخدا اجنادین کے بعد اب تم فلسطین کا کوئی حصہ پتہ نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ واپس چلے جاؤ اور خود کو گمراہی میں مبتلا نہ کرو۔
ورنہ جس طرح تم سے پہلے کے حملاور مایوس ہو چکے ہیں اسی طرح تمہیں بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں صرف ایک جملہ لکھا، میں اس ملک کا فاتح ہوں۔ لیکن اس خط و کتابت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یہاں تک کہ مدینے سے تازہ دم مجاہد بیت المقدس پہنچ گئے۔ شہر کے اندر اختلاف بڑھ گیا تھا، تجارت پیشہ طبقہ صلح چاہتا تھا۔ وہ عطربون سے کھلم کھلا کہنے لگا، ہمارے شہر سے جاؤ یا صلح کرو۔ اور جب محاصرے کو دوسرا مہینہ بھی گزر گیا تو وہ عام شورش پر اتر آئے۔ صلح کرو کہتے ہوئے وہ کلیسا قیامت کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ پادری نے باہر آ کر ان سے پوچھا، لیکن صلح تو عطربون کے اختیار میں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تاجروں نے کہا، آپ عطربون کو شہر چھوڑنے کا حکم دیجئے، رومی فرار ہو جائیں گے اور فاتح انتقام کے لیے ہمیں اور ہمارے شہر کو برباد کر ڈالیں گے۔ پادری سفر نیوس نے جواب دیا، یہ مطالبہ عطربون سے کرو۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، چلو آخر عطربون ہمارے شہر میں کیوں نہیں جاتا؟ اور انہوں نے عطربون سے جا کر کہا، جب تم میدان میں نکل کر مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تو ہمارا شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کب تک ہمارے سروں پر سوار رہو گے؟ عطربون نے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیا اس کا جواب بھی چاہتے ہو؟ ہاں، لوگوں نے کہا، ہم جواب ہی لینے آئے ہیں۔ اچھا، اس نے غصے کے ساتھ کہا، ابھی جواب مل جائے گا۔ اور پھر جواب بھی مل گیا۔ رومی سپاہیوں نے انہیں کوڑوں، نیزوں اور لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ان کے سر پھٹ گئے، سڑکوں پر انہیں گھیر گھیر کر مارا گیا اور اچھی طرح یہ سبق دے دیا گیا کہ رومی سپہ سالار کی مرضی کے بغیر زبان کھولنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ دن کی بات تھی، لیکن شام سے پھر شورش نے سر اٹھایا، بازار بند ہو گئے، لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور جو لوگ باہر نکلے انہوں نے کھلم کھلا رومیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان حالات نے عطربون کو بدحواس کر دیا۔ وہ نہ تو مسلمانوں سے جنگ کر سکتا تھا اور نہ یروشلم کو خالی کر سکتا تھا۔ ریگستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلطنت کا وارث بنایا تھا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق ان علاقوں کو دیکھنا چاہتے تھے جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا ایک حصہ رہ چکے تھے۔ وہ ان علاقوں میں ایک نیا نظام نافذ کرنے والے تھے اور اس کے لیے خود وہاں جانا چاہتے تھے۔ انہیں اسی زمانے میں حضرت عمر ابن العاص کے کئی خطوط ملے جن میں رومیوں کے آخری قلعے یروشلم کو فتح کرنے کے لیے کمک طلب کی گئی تھی۔ روم اور ایران کے خزانوں کے مالک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جانشین بنا کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اونٹنی پر 2 تھیلے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں۔ سامنے پانی سے بھری ہوئی ایک مشک تھی اور پیچھے زیادہ راہ کا پیالہ۔ مسلمانوں کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ صبح کے وقت امیر المومنین وہ پیالہ کھانے سے بھر کر رکھ لیتے اور سب مسلمان بیٹھ کر اس میں کھانا کھاتے۔ راستے میں مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے جاتے۔ اس طرح شام کی سرحد پر حضرت ابو عبیدہ کے ایک دستے نے ان کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے کر مقام جابیہ میں اتارا، جہاں سے شمالی شام کو بھی جایا جا سکتا تھا اور یروشلم کو بھی۔ رومی سپہ سالار اعظم عطربون کے حوصلے پست ہو گئے۔ فتح اور مزاحمت کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ نئے فاتح ایرانیوں کی طرح نہیں جنہیں آگے بڑھنے کے بعد پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے۔ وہ ایک مستعمل حکومت قائم کرنے آئے ہیں اور جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے وہاں لوٹ مار کے بجائے امن و امان قائم کر رہے ہیں، جیسا اب کبھی ان علاقوں سے واپس ہی نہیں جائیں گے۔ پھر عطربون نے بھی اپنے شہنشاہ کی طرح یروشلم کو آخری سلام کر کے رخصت ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جابیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے کی خبر سن کر مسلمانوں کے لشکر میں مسرت کے نعرے بلند ہوئے اور سفر نیوس نے آخری مرتبہ عطربون سے ملاقات کی اور کہا، امیر المومنین حضرت عمر جابیہ آگے ہیں۔ اگر انہوں نے یروشلم آنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ساتھ خالد بن ولید، ابو عبیدہ، معاویہ بن ابو سفیان، یزید بن ابو سفیان اور دوسرے تمام چھوٹے بڑے سپہ سالار بھی ادھر کا رخ کریں گے۔ کہ تم اتنے عظیم لشکر کا مقابلہ کر سکو گے؟ عطربون نے غمگین لہجے میں جواب دیا، جب گھر میں اختلاف ہو تو چھوٹے سے چھوٹے لشکر کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اہل یروشلم غلامی کا فیصلہ کر چکے ہیں تو میں بھی ان کی تمنا پوری کرنے کی کوشش کروں گا، دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ سفر نیوس نے جواب میں کہا، یروشلم کے باشندوں کی نجات کا راستہ یہی ہے کہ تم روم واپس چلے جاؤ۔ عطربون نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، رومیوں کو اپنا چہرہ کیسے دکھا سکوں گا؟ انہوں نے ہمیشہ ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے سپہ سالار کا استقبال کیا ہے، کیا وہ عطربون کو ایک مفرور کی صورت میں دیکھ کر خوش ہوں گے؟ سفر نیوس نے اس کے غمگین چہرے کی طرف دیکھ کر پھر آہستہ آہستہ کہا، اس بات کو یاد رکھنا، عطربون کے غرور اور جبر انسانوں ہی کو نہیں قوموں کو بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کے مظلوم بندوں نے رومی اقتدار سے نجات پانے کے لیے بے انتہا دعائیں کی ہیں، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ مسلمان مسیح کا نام لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ ایرانی نہیں ہے جنہوں نے مسیح کا نام نہیں سنا ہے، وہ یہودی بھی نہیں ہے جو مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مسیح کے دین کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ مسیح کے گلے کے ساتھ
मुहाफिज की तरह पेश आते हैं या भेड़िए की तरह? पादरी ने यकीन के साथ आगे कहा, और अगर वो भेड़िए बन गए तो खुदा भी भेड़ों को बचाने के लिए किसी और कौम को पैदा कर देगा। अदर बू ने नफरत के साथ पादरी की तरफ देखा, बोला, खैर मैं रवानगी की तैयारियां करता हूँ, लेकिन पादरी सफर नेविस, जब मैं दोबारा इस शहर में दाखिल हूँगा तो अहले यरूशलेम से इन बातों का हिसाब जरूर चुकाऊंगा। पादरी ने मुस्कुराकर कहा, हिसाब चुकाने के लिए खुद मिस्र में काफी मौका है। अभी तक बिन्यामीन को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। कायरी से मिलकर पहले इसे तलाश करने की कोशिश करना मुमकिन है। एक पादरी को कत्ल करने के बाद निजात का रास्ता खुल जाए। अजरबू ने गुस्से के साथ कहा, खैर वो वक्त भी आएगा जब आप इन बातों पर अफसोस करेंगे। रूम की ताकत इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती जितनी कि आपने समझ रखी है। वो एक जोश तरह बोला, अच्छा चंद रोज के लिए अलविदा, मैं फिर आऊंगा एक फाते की तरह। रूम जिंदाबाद। और अतरबुन तेजी के साथ वहां से रुखसत हो गया।